اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن كل الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله. رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے. حق تعالی شانہ اس کے اندر بیان کی گئی تعلیم کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس پر پہلا درس کل کی مجلس میں ہو چکا، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک مجلس اس کے متعلق منعقد ہو چکی ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ عطا کر دی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی. شکر ادا کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرتی ہو اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرتی. شکر قلبی کے متعلق کل کی مجلس میں ذکر ہو چکا. آج کی مجلس میں دوسری صفت لسان ذاکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا اور آخرت کی بھلائی اس آدمی کو حاصل ہو گئی جس آدمی میں چار صفات ہوں. ان میں سے پہلی صفت شکر کرنے والا دل، اور دوسری چیز اللہ پاک کا ذکر کرنے والی زبان. انسان کے اعضاء میں سے زبان بہت اہمیت کا حامل عضو ہے. یہی انسان کو بہت بلندیوں پر لے جاتا ہے اور یہی انسان کو بلندیوں سے پستی میں جا گراتا ہے. ایک اہل دل فرماتے ہیں: میں کبھی بھی خاموش رہ کر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا بول کر پچھتایا. یعنی جو بات مناسب نہیں تھی میرے منہ سے نکل گئی، بس اس کی وجہ سے میں شرمندہ بھی ہوتا رہا، پچھتاتا بھی رہا کہ کاش میں یہ نہ کہتا. لیکن خاموش رہ کر آج تک میں کبھی نہیں پچھتایا. اور ہمارے ہاں پہلے زمانے میں ایک بات پنجاب میں مشہور تھی کہ ایک صاحب کہیں کسی شہر میں چلے گئے، کسی گاؤں میں چلے گئے، مزدوری کرتے تھے اور گھر بھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں تھے. تو کسی گھر میں کسی نے کوئی بات کہی کہ چلو ہم آپ کو کھانا بھی بنا دیا کریں گے، آٹا بھی گوندھ دیا کریں گے، روٹی بھی بنا دیا کریں گے. کافی عرصہ اس نے ایسے ہی گزار دیا. ایک دن اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے کوئی اول فول بول دیا اس عورت کو. کوئی ایسی بات جو مناسب نہیں تھی، نہ زیبا تھی، وہ کہہ دی بیٹھا. وہ بھی آٹا گوندھ رہی تھی، اس میں پانی ابھی ڈالا ہی تھا آٹے میں، ابھی اس کو صحیح مکی بھی نہیں دی تھی، ابھی بس وہ مکسچر بنا ہی تھا ابھی. تو اس کو غصہ آیا اس عورت کو، اس نے اٹھایا اور پٹک کر مارا اس کے چہرے پر اس آٹے کو. وہ مکسچر جو تھا نا اس کے منہ پر پڑا، اب پانی بھی ٹپک رہا تھا اس کے چہرے سے اور آٹا بھی گر رہا تھا. تو جاتا جاتا کوئی آدمی پوچھتا ہے: اے کی چوندا جاندا، کہندا میری زبان دا رس، یہ کیا گرتا ہوا جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ میری زبان کا رس ہے، نتیجہ ہے. اگر میں اچھا بولتا جس طرح 10 سال 8-9 سال میں پہلے گزر اوقات کر بیٹھا تھا، اگر آج بھی میں نہ بولتا، زبان کو صحیح استعمال کرتا، تو آج بھی خیر و خافیہ سے روٹی بھی مل جاتی، گرم گرم کھانا بھی مل جاتا.
لیکن میں نے بھی اول فول بولا نا شیطانی اثرات کی وجہ سے، تو یہ وہی میرا اثر جو میں نے بولا ہے اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو انسان کے اعضاء میں سے یہ زبان انتہائی اہم عضو ہے۔ تمام اعضاء صبح سویرے اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے لیے صحیح صحیح چلنا، اگر تو ٹھیک چلے گی تو ہمارا بھی معاملہ ٹھیک ہوگا، اور اگر تو گڑبڑ ہوئی نا، کرے گی تو گڑبڑ، اور سزا پورے جسم کو ملے گی۔ آدمی اول فول بولتا ہے تو لوگ پٹائی بھی کرتے ہیں۔ اب جسم کے اوپر اعضاء پر نشانات پڑتے ہیں، اثر کس کا ہوتا ہے؟ زبان کا۔ زبان گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نیل نشانات پورے جسم پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل کلام ابن آدم علیہ، ہر ابن آدم کا کلام، جو بنو آدم کا ہر کلام ہے نا، وہ اس کے لیے وبال ہے، اس کے لیے آزمائش ہے، سوائے اس کے کہ وہ بھلائی کا حکم کرے یا برائی سے روکے یا اللہ کا ذکر کرے، بس اس کے ماں سوا ہر کلام ابن آدم کا اس کے لیے وبال ہے۔ تو اللہ پاک کی یاد میں مشغول رہتے ہوئے اپنی زبان کو خالق اور مالک کے ذکر میں لگائے رکھنا اور کثرت سے اس کی تسبیح و تحلیل کرتے رہنا، یہ نہایت افضل اور عظیم الشان عمل ہے۔ یہی ایک ایسا عمل ہے جس کو بکثرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، 6 7 8 نہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی بھی رکعات متعین ہے فرائض میں۔ اسی طرح روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ ہر عبادت کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کی اللہ رب العزت نے کوئی حد بیان نہیں فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو، بہت یاد کیا کرو۔ کوئی حد نہیں بتائی کہ اتنی دفعہ یاد کیا کرو، اتنی دفعہ یاد کیا کرو، بلکہ بہت زیادہ اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اور یہ ذکر جو ہوتا ہے نا، یہ ذکر یہ پاور ہاؤس کی طرح ہوتا ہے۔ بقیہ جتنے اعمال ہوتے ہیں نا، وہ اس کی بدولت ہوتے ہیں۔ اگر پاور ہاؤس ٹھیک ہو نا تو تمام شہر کو بجلی ملتی ہے اور وافر مقدار میں ملتی ہے۔ اسی طرح جب انسان ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے، تو انسان کے اعضاء سے اعمال بھی بہت اچھے صادر ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک بھی نہایت عمدہ ہے اور درجات کو بلند کرنے والا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے سونے چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور دشمنوں سے تم اس طرح ملو کہ تم ان کی گردنیں مار رہے ہو اور وہ تمہاری گردنیں مار رہے ہو، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ہمیں وہ عمل بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ہے اللہ کا ذکر، کہ ذکر اللہ کرو، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاؤ۔ یہ سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، اور اسی طرح میدان قتال میں دشمن کے ساتھ صف آرا ہو جانے سے بھی افضل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی وتحرکت بہ شفتا، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ میری یاد میں اس کے ہونٹ جب حرکت کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور جو شخص رحمان کی یاد اور اس کے ذکر سے آنکھیں چرائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے، پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے گا، یعنی شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم،
شیطان ابن آدم کے دل کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ غرض میرے عزیز بھائیوں، زبان کا ذکر اور زبان کا ذکر الہی سے تر رہنا انسان کو دونوں جہانوں کے اندر کامیابیوں سے سرفراز کر دیتا ہے۔ تیسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ بدن علی البلاء صابر، آپ نے فرمایا دونوں جہانوں کی بھلائی اس شخص کو حاصل ہوگی جو مصیبتوں پر صبر کرنے کا عادی ہو، اپنے آپ کو بنا لے۔ مالی پریشانیاں ہوں، آل اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، یا اہل قرابت کی طرف سے پہنچنے والا دکھ ہو، ہر طرح کی پریشانیوں اور حالات پر صبر کر کے اللہ سے خیر کی امید رکھنا انسان کو دونوں جہاں کی کامیابیوں سے مالا مال کر دے گی۔ آدمی کو ہمیشہ چاہے کتنے ہی حالات ہوں، ہمیشہ اپنے دل کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فرمانے لگے یتیم تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ بچے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ نے لوگوں کا کام کاج کر کے ان کو پڑھایا، دین سکھایا۔ ابھی بھی یہ جامع حقانی ہے نا کوڑا خٹک، یہاں جمعۃ المبارک کی نماز وہ پڑھاتے ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ان کو، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشہرہ میں ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک بات انہوں نے اپنی کتاب اپنی والدہ کی یاد میں لکھی، اماں جی مرحومہ مغفورہ، اس میں انہوں نے یہ قصہ لکھا کہ میں کبھی کبھی خاندان والوں کے باتوں سے حالات میں آتا نا، پریشان سا ہو جاتا، تو میری والدہ نے مجھے ایک بات کہی، میرے کہنے لگی بیٹا یاد رکھو چاہے کیسے بھی حالات ہوں اپنے دل کو مضبوط رکھا کرو۔ پھر انہوں نے ایک نصیحت بات کہی، فرمانے لگی، فرماتے ہیں کہ میری والدہ کہا کرتی بیٹا لوگ گری ہوئی دیوار کی اینٹیں بھی نہیں چھوڑتے، یعنی اگر تم اپنے دل کو تھوڑا سا شکستہ کرو گے نا تو لوگ تمہیں اور گرا بیٹھیں گے، اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھنا چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، کیونکہ لوگ تو گری ہوئی دیوار کی اینٹیں تک نہیں چھوڑتے، تو تمہارے دل کو کیسے چھوڑ جائیں گے؟ وہ تمہیں اور لتاڑتے جائیں گے، اور گراتے جائیں گے، اور تمہیں تکلیف دیتے جائیں گے۔ چاہے کیسے بھی حالات ہو اپنے دل کو مضبوط رکھو۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی، پوری کتاب میں سے شاید یہی مجھے ایک بات یاد رہ گئی ہے، وہ ایسی عجیب بات تھی، وہ پورے حالات پیچھے اپنے نقل کرتے نا، کیسے ان کے حالات گزر رہے تھے، میری والدہ نے کیسے محنت کی مجھے اس جگہ اس مقام تک پہنچایا۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا اپنے دل کو ہمیشہ مضبوط رکھو، آزمائشیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، برداشت کرو، قوت مردانگی کے بڑی ہمت کے ساتھ اس کو برداشت کر جاؤ، کیونکہ لوگ تو اس دیوار کی اینٹیں بھی نہیں چھوڑتے جو دیوار گر جاتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا، جب کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو۔ فرمایا جب بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے رحم و کرم کی نظر کر دیتا ہے تو آگے کیا فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے، ہدایت کی راہ پر گامزن، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر انسان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو وہ نہ اپنے آپ کو نیکیوں کے انجام دینے پر آمادہ کر سکے گا اور نہ ہی گناہوں سے دور رہنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اگر صبر نہیں کر سکتا، گویا صبر نیکیوں کو انجام دینے اور برائیوں سے بچنے کے لیے بڑی بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا بدن ایسا ہو کہ جو آزمائشوں کے اترنے پر صبر کا خوگر اور عادی ہو۔ روایات میں آتا ہے نا، ایک صحابیہ حضور کے پاس آئیں اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا مرگی ہو جاتی ہے، یعنی میں کسی جگہ پر بھی اچانک دورہ آ جاتا ہے، گر جاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں۔
آپ نے فرمایا بھئی ایک بات ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں وہ بیماری ختم ہو جائے، یا یہ کہ تم اس بیماری پر صبر کرو اور اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں جنت عطا فرمائے؟ کہا حضور میں اس پر راضی ہوں کہ میں اس پر صبر کروں گی، لیکن میں عورت ذات ہوں نا، کبھی میں ایسی جگہ پر گر جاؤں، اس طرح گر جاؤں کہ میرا پردہ برقرار نہ رہے، آپ یہ دعا کر دیں کہ میرا پردہ نہ ٹوٹے، وہ نہ کھلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ میں دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ہنسی خوشی ساری زندگی اس بیماری کے ساتھ گزار دی کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک اجر عطا فرمائیں، جنت عطا فرمائیں۔ مومن کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کانٹا تک نہیں چبھتا، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے۔ اور چوتھی چیز فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، ایسی بیوی کا مل جانا جو نہ تو شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہو اور نہ اس کی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہو، یہ بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی تک پہنچنے کا اہم ذریعہ ہے۔ میرے ایک رشتے میں ماموں جانی ہم کہتے ہیں، یعنی والدہ کے گاؤں کے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے تو فرمانے لگے بیٹا یہ دعا کیا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ نکاح کے لیے بھی بڑا مجرب عمل ہے، اگر بندہ اس کا اہتمام کرے نا تو نکاح ہو جاتا ہے، جلدی نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے فرمانے لگے بیٹا اگر گھر میں سکون ہوگا تو تم باہر دعوت بھی دے سکو گے، گھر میں عافیت ہوگی تو تم سفر کر کے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کر سکو گے، اور اگر گھر میں سکون نہ ہوا تو تم باہر کوئی عمل بھی نہیں کر سکو گے، آزمائشوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جب آدمی کے گھر میں نیک اور دیندار بیوی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ذہنی چین اور سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، عبادات کو انجام دینے میں اس کو مزہ آتا ہے، معاملات اس کے درست رہتے ہیں، اعزہ اور اقارب کے حقوق ادا کرنے میں وہ سب سے آگے ہوتا ہے، اور اولاد کی صحیح دینی تربیت میں اس کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے نا کہ نیک اور صالح عورت پورے گھر اور خاندان کے سدھار اور اصلاح کا سبب ہوتی ہے، گویا ایسا گھر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے، ورنہ تو اختلافات جنم لیتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج کے اس مادہ پرست دور میں جہاں سب کچھ مال و دولت ہی ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے دیندار لڑکی کو تلاش ہونی چاہیے۔ مال و دولت، روپے پیسے، زمین و جائیداد اور لمبے چوڑے جہیز کی لالچ میں پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال و دولت، حسب و نسب، حسن و جمال کی بجائے دینداری کو اہمیت دو۔ اگر بیوی میں دینداری ہوگی تو زندگی میں چین و سکون آئے گا اور دونوں جہاں کی کامیابیاں حاصل ہوں گی، ورنہ تو پریشانیاں ہوں گی، الجھنوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، یا تو مال کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تم دینداری کو فوقیت دو تو تمہیں ہر طرح کا نفع حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ان 4 خوبیوں کو اپنا کر ہمیں دونوں جہاں کی کامیابیاں حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔